بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج مریم نواز کی جانب سے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں مریم نواز شامل نہیں ہے۔ یہ دعویٰ مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آرمی چیف کی طرح چیئرمین نیب کی توسیع کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون ووٹ دے سکتی ہے، یہی پالیسی رہے گی؟ تو اس کے جواب میں مریم نواز نے یہ بات کہی کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کے معاملے میں کہ گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو گناہ سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ پاکستان کا آرمی چیف، وہ آرمی چیف جس کو میاں محمد نواز شریف نے خود آرمی چیف بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی ایک ویو تھی، سب کچھ تھا، وہ اس پورے ایکسٹینشن کے معاملے کو گناہ سے تشبیہ دے رہی ہے۔ اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کے بدلے مسلم لیگ نون کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، فوج کی جانب سے، پاکستان کی عدلیہ کی جانب سے، پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی جانب سے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے، گناہ عظیم کرتے ہوئے ایک کنوکٹڈ شخص کو، ایک مجرم کو، پینما لیکس کے سرٹیفائیڈ چور کو جعلی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر لندن بھگایا گیا۔ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ چھوٹا گناہ ہے جس کے بدلے میں اس قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا گناہ کیا گیا، اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری میاں محمد نواز شریف تھا۔ اور یہ وہی گناہ عظیم ہے جس سیاسی جماعت کی مریم نواز نائب صدر کا عہدہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس پوری جماعت نے اس آرمی چیف کی توسیع کے لیے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے حوالے سے اس قانون کو منظور کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ووٹ دیے۔ یہ وہی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے جس پر ووٹ دینے کی وجہ سے جو ایک ڈرامہ اس ملک میں ووٹ کو عزت دو کا اور سویلین بالادستی کا سلوگن دیا جا رہا تھا پورے ملک کو، جب یہ ووٹ دیا گیا تو پھر فیصل واڈا جیسے شخص نے مسلم لیگ نون کو تھوڑی سی شرم حیات دلانے کے لیے کاشف عباسی کے شو کے اندر ایک کالا بوٹ رکھا تھا، اور اس نے ان کو انڈائریکٹلی یہ کہا تھا کہ آج انہوں نے اس بوٹ کو باقاعدہ طور پہ چاٹا ہے، اور اس چاٹنے کی بدولت میاں نواز شریف کو لندن جانے کا، لندن بھاگنے کا موقع ملا ہے۔ اب مریم نواز ذاتی حیثیت کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہتی ہے، لیکن وہ ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی کے طور پر رن ہوتی ہے، جو ایک خاندان کی میراث ہے۔ اب مریم نواز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ یہ فیل باقی لوگوں کا ہے، لیکن ان کا اور ان کے باپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا باپ ایک سرٹیفائیڈ چور، ایک ڈسکوالیفائیڈ آدمی جو مسلم لیگ نون کا صدر کا عہدہ رکھتا ہے، قائد کا عہدہ رکھتا ہے، اور وہ خود جو کہ ایک نائب صدر کا عہدہ رکھتی ہیں، کیسے پاسبل ہے کہ ان کے الیکٹڈ نمائندے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی پارٹی کے قائد سے غداری کریں، اپنی پارٹی کی نائب صدر سے غداری کریں، اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیں؟ اب مریم نواز خود یہ کہتی ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں تھی۔ وہ اس لیے اس گناہ میں شامل نہیں تھیں کیونکہ انہوں نے خود اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا گناہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ وہ بھی ایک سزا یافتہ خاتون ہے، چونکہ وہ رکن اسمبلی نہیں بن سکتی تھیں، چونکہ وہ پارلیمنٹ کی رکن نہیں تھیں۔ اگر وہ ہوتی تو وہ بھی وہی کرتی جو دیگر مسلم لیگ نون کے ارکان نے ان کے بقول آرمی چیف کی توسیع کے لیے ووٹ دے کر ایک بڑے گناہ کو جنم دیا ہے۔
اب یہ بھی ایک بڑی ایک عام بات ہے کہ یہاں پر گناہ کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو گناہ کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ ایک ایسا عہدہ جس کی سینٹٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کی پرسیپشن ایک بڑی میٹر کرتی ہے، آلدو کہ اصولی طور پہ آرمی چیف کو توسیع دینے کا فیصلہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا، کچھ لوگ اس کو اصولی طور پہ ایک غلط فیصلہ تصور کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کسی شخصیت پرستی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک میرٹ کی پالیسی ہے کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے افراد کی نسبت۔ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر فرد کے آنے اور جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کوئی بھی شخص لازم و ملزوم نہیں ہوتا۔ ایک لیڈر کا بھی یہ ایک فرض ہے کہ وہ اپنے بعد ایک کوالٹی لیڈرشپ کو تیار کرے تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرے۔ تو اصولی طور پر میں بھی ایکسٹینشن کی پالیسی کے اگینسٹ ہوں کہ نئے آنے والے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، اور جس کا قانونی طور پہ جو بھی ٹینیور ہے اس کو وہ مکمل کر کے ایک نئے آدمی کے لیے اسپیس کو کریٹ کرنا چاہیے، اور اسی کے اوپر ایک ایوولوشنری پروسیس کے تحت دنیا اچھی یا بری لیکن دنیا چلتی ہے، دنیا گرو کرتی ہے۔ تو یہ ایک غلط فیصلہ تھا، لیکن اس غلط فیصلے کو میں گناہ سے تشبیہ نہیں دوں گا۔ گناہ کہنا اور گناہ کے زمرے میں اس کو لے کر آنا، آئی تھنک کہ یہ پاکستان کا جو ایک بڑا پریسٹیجیس ادارہ ہے، یہ اس ادارے کی بھی توہین ہے، یہ اس منصب کی بھی توہین ہے کہ ایک غیر قانونی کام کو قانونی شکل آپ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ جب اس کو قانونی بنا لیں تو پھر آپ اس کو گناہ کہیں۔ یعنی این آر او ملے تو وہ گناہ نہیں ہے، آپ کو جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس پہ بھاگنے کا موقع ملے تو وہ گناہ نہیں ہے، آپ اس ملک سے جدہ بھاگ جائیں، پرویز مشرف کے ساتھ این آر او کر لیں، وہ گناہ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اداروں کو متنازع کرنے کی ایک بڑی ایک آرگنائزڈ فارم کے اندر ایک سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، مگر اس سے بڑھ کے ووٹر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ووٹر کو یہ پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ ہم بہت اصول پسند ہیں، ہم نظریاتی ہیں۔ ان کا اصول بھی ان کی ذات کے لیے ہے، ان کا قومی مفاد بھی ان کی ذات کے لیے ہے۔ جب ان کو رعایتیں ملیں تو آرمی چیف ان کا ہیرو، جب ان کو ان کے اقتدار کو ایکسٹینشن ملے، ان کے مطابق ان کو فیئر گراؤنڈ دی جائے جیسے ماضی کے اندر ان کو ملتی رہی ہے، جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ ثواب کا کام ہوتا ہے، لیکن جب ان کو چیزیں سوٹ نہ کریں تو پھر وہ معاملات پھر گناہ کے طور پر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جو گناہ اس ملک میں اس ملک کے 3 مرتبہ رہنے والے وزیر اعظم نے انجام دیے ہیں، آئی تھنک کہ کبھی ان کو ان گناہوں کا بھی کوئی جواب دینا چاہیے، اور اگر یہ واقعی گناہ تھا تو پھر مریم نواز نے اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ جو لوگ اس گناہ میں شامل تھے ان کے اگینسٹ کون سی سزا مریم نواز تجویز کریں گی؟ کیونکہ یہ ایک پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ بھی آپ ہوں، ایک پارٹی کے قائد کی پوزیشن بھی آپ کے گھر میں ہو، ایک پارٹی کا صدر بھی آپ کے گھر سے ہو، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جناب آرمی چیف کو توسیع دینے کا جو عمل ہے ایک تو وہ گناہ ہے، اور اس کے بعد اس گناہ میں آپ شامل نہیں ہیں، آپ ہر واردات کا پارٹ اینڈ پارشل ہے۔ باقی آج ایک اور دوسری سٹوری کہ جعلی میاں نواز شریف کے شناختی کارڈ پہ کسی کو ویکسین لگائی گئی اور ایک جعلی انٹری کی گئی ہے، تو بھائی جب جعلی میڈیکل رپورٹوں کے اوپر وہ پلیٹلیٹس کے ڈرامے اس قوم کو سنا کے آپ اس ملک سے باہر بھاگ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی پرستش نہیں ہوتی اور کوئی حیرانگی نہیں ہوتی اور کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اور کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، تو جانے دیں یار۔ آپ کو تو اس چیز کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ جس جال سازی کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا، آپ کے ماشاءاللہ نام کے ساتھ اس جال سازی کا سلسلہ شامل ہے، اور اس جال سازی کے اندر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی حصے دار ہے۔
اس ملک کا جوڈیشل سسٹم بھی اس جال سازی میں آپ کا پارٹنر ہے، اور اس جال سازی کے اندر عمران خان کی گورنمنٹ بھی، جس کے اوپر ہمیں کم سے کم یہ ٹرسٹ تھا کہ ایٹ لیسٹ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دھوکہ اور کوئی فراڈ نہیں ہوگا، لیکن اس قوم کے ساتھ یہ واردات ہوئی. تو یہ ایکسٹینشن کا جو گناہ ہے اس کو قبول کریں، اس کی ذمہ داری لیں. ذمہ دار آپ کی قیادت ہوتی ہے، ہمیشہ لیڈرشپ فیصلوں کی ذمہ دار ہوتی ہے. اس وقت تو آپ منہ میں انگلیاں رکھ کے بیٹھے رہیں. راتوں کو آپ آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ ان سے اپنے مقدمات میں فیور مانگنے کی باتیں کرتے ہیں. زبیر عمر کس بات کے لیے ملاقاتیں کر رہا تھا؟ تو اگر یہ اتنے ہی گناہ کا کام ہے تو پھر آپ اس کو ثواب سمجھ کے کیوں کر رہے تھے؟ تو آئی تھنک کہ یہ حقائق کو جھٹلانے کی ایک بڑی گھٹیا قسم کی کوشش کی گئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کہنے سے نہ تو آپ نظریاتی بن جائیں گے، نہ آپ کا سویلین بالادستی کا نعرہ کامیاب ہو سکے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.